अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद ज़ियाउर रहमान। बेटा, आज हम इस वीडियो में अहाता करेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के हवाले से। तो इस वक्त हमें बहुत से बच्चे पूरे पाकिस्तान से ये सवाल पूछते हैं कि सर हम पॉलिटिकल साइंस में बीएस क्यों करें, और उसके साथ साथ अगर बीएस पॉलिटिकल साइंस और आईआर में क्या फ़र्क है। बहुत से बच्चों ने ये पूछा कि बीएस अगर हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं या पाक स्टडीज़ में करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो आज हमने कोशिश की है कि किसी एक टॉपिक को डिस्कस ना किया जाए, बल्कि जो एक जैसी डिग्रीज़ हैं, तकरीबन एक जैसी डिग्रीज़ हैं, हम उनका अहाता करें और आप बच्चों को बताएं कि ये डिग्रीज़ आपके लिए क्यों अहमियत की हामिल हैं, इन डिग्रीज़ में एक्सेल करना या अपना कैरियर बनाना आपके लिए क्यों अहमियत की हामिल है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को मुख्तसर रखें। हम इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर आपको पॉलिटिकल साइंस समझाने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन और ना ही पाकिस्तान स्टडीज़, बल्कि हमारी कोशिश क्या है कि हम जल्द अज जल्द इन तमाम फील्ड्स का मुकम्मल तौर पर अहाता कर लें। तो सबसे पहले हम अपनी कम्युनिकेशन का, अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं पॉलिटिकल साइंस से। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। दरअसल ये सिस्टमेटिक स्टडी है स्टेट की, रियासत के बारे में मुकम्मल तौर पर इल्म, रियासत के कितने अदारे हैं, रियासत की ड्राइविंग फोर्स क्या है, गवर्नमेंट, उसके कितने ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हम इसमें मुकम्मल तौर पर रियासत का अहवाल पढ़ते हैं। उसके साथ साथ हम दुनिया के मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल सिस्टम हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। इसमें मुकम्मल तौर पर आइन का अहाता किया जाता है। इसमें ना सिर्फ रियासत का इल्म शामिल है, बल्कि इसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, इसमें हम पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ते हैं, इसमें हम बरतानिया के आइन भी पढ़ते हैं, अमेरिका का आइन भी पढ़ते हैं, चाइना का आइन भी पढ़ते हैं। हम मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया का जो अहवाल है वो इसमें पढ़ते हैं। और हम लेकिन इसका जो बुनियादी मकसद है वो रियासत का इल्म है और ये सिस्टमेटिक स्टडी है स्टेट की। उसके साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि मतलब किस इंटरमीडिएट के बाद, किस फील्ड में आने के बाद जो है हम पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं। तो बेटा, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किसी भी शोबा में अगर आपने इंटरमीडिएट की है, चाहे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप, तो आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जैसा कि आपको पता है कि यूसेट लाजमी करार दिया है, तो यूसेट की सारी कैटेगरीज जो है ना वो पॉल साइंस के लिए एलिजिबल हैं। आप बच्चे यूसेट एम के साथ भी अगर आते हैं तो है आपका यूसेट एक्सेप्टेबल है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका स्कोप क्या है। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त इसकी जो मकबूलियत है उसकी बड़ी वजह CSS है, PMS है और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स हैं उसके हवाले से। तो जो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल इस वक्त पाकिस्तान में इसकी स्टडी है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स की वजह से है, क्योंकि आपको पता है कि अब MSc का दौर नहीं रहा, अब लोगों को MPhil करना पड़ता है, PhD करना पड़ता है एक अच्छी जॉब लेने के लिए। तो बच्चे ये सोचते हैं कि हम MPhil करेंगे, PhD करेंगे, अपनी ज़िंदगी के 6 साल गुजारेंगे, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम 3 साल बेहतर तरीके से CSS PMS की तैयारी करें और 17 और 18 ग्रेड में चले जाएं। तो ये सब्जेक्ट जो है वो CSS में 200 मार्क्स का है, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ना सिर्फ ये 200 मार्क्स का है बल्कि ये बहुत से सब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, जैसे करंट अफेयर्स हो गया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए बच्चे की प्रेफरेंस जो है CSS PMS में वो पॉलिटिकल साइंस है। अब हम देखते हैं कि एजुकेशनल सेक्टर में जो है वो इसकी क्या अहमियत है। तो बेटा, पॉलिटिकल साइंस की एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप जाके देखें जो पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब की तरफ से जारी किया गया है पिछले साल का, उसमें आप जाके देखें कितनी सीट्स आई हैं पॉलिटिकल साइंस की पंजाब में, सिंध में, कश्मीर में, KPK में, बलूचिस्तान में। तो तमाम सूबों में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा स्कोप जिस सब्जेक्ट का है या बहुत ज़्यादा सीट्स आती हैं वो पॉलिटिकल साइंस की आती हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म है वो तमाम फील्ड्स के लिए जो है वो अहमियत की हामिल है। वो पाक स्टडीज़ में भी जा सकता है, वो हिस्ट्री में भी जा सकता है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में भी जा सकता है, वो पोल साइंस जो है वो बतौर सब्जेक्ट उसमें भी जा सकता है। तो वो प्राइमरी टीचर भी लग सकता है, जूनियर टीचर भी लग सकता है, सीनियर भी, लेक्चरार भी और प्रोफेसर भी। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जर्नलिज्म में इसका एक स्कोप है। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, रिसर्च करते हैं, क्योंकि मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म के साथ वास्ता है, बड़े मीडिया हाउसेस में काम किया, तो हमने देखा कि जो बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे उनके साथ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे जो कि मुख्तलिफ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से जो है वो डिग्री हासिल करके आए हुए थे और उनका काम था तहकीक। अब हम देख लेते हैं पॉलिटिकल कैंपेन। आपको पता है कि दुनिया के अंदर ये बड़ी अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान में भी ये बड़ी अहमियत की हामिल है इस वक्त। तो इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, सारी पार्टीज़ का ये ख्याल होता है कि उनकी पॉलिटिकल कैंपेन जो है बड़ी पावरफुल होनी चाहिए। ज़्यादा जो रियासत का इल्म रखते हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट वो यहाँ बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। तो उसके अलावा एडवाइज़र्स, मिनिस्ट्री और वजारत की सारा, क्योंकि ये इल्म ही रियासत का है, सियासत का है, तो इसमें बच्चे एक्सेल कर सकते हैं।
آگے اب ہم دیکھ سکتے ہیں نان پروفٹ آرگنائزیشن میں بھی یہ بچے بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ کمپینز بنانا، یہ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ آرگنائزیشنز کیسے کام کرتی ہیں۔ تو جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جیسے ایدی اور بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ تو اب یہ تھا مکمل احوال پولیٹیکل سائنس کا۔ ہم آخر میں احاطہ کریں گے کہ ہمیں کیا پول سائنس میں جانا چاہیے، آئی آر میں جانا چاہیے یا پاکستان اسٹڈیز میں، لیکن اس سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہے۔ تو بیسیکلی انٹرنیشنل ریلیشن آپ یہ کہہ لیں، پولیٹیکل سائنس ایک بہت وسیع علم ہے، اس کا ایک مختصر سا حصہ، ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن ہے، کہ جس میں ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں، پولیٹیکل پرنسپلز ڈسکس کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فارن افیئرز، اس کی جو مین اسٹرینتھ ہے، اس کا جو مین فوکس ہے وہ فارن افیئرز پہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشن بٹوین کنٹریز جو ہے نا وہ بڑا اہمیت کے حامل ہے، جس میں اکنامک پرسپیکٹیو سے ریلیشن دیکھا جاتا ہے، پولیٹیکل پرسپیکٹیو سے ریلیشن دیکھا جاتا ہے، دنیا میں جو آنے والی پالیسیز ہیں وہ آپ کے ملک پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، یہ سارے کے سارے احوال جو ہیں ہم وہ اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کا بھی ایلیجبلٹی کرائٹیریا، اگرچہ پنجاب یونیورسٹی میں اس میں بی ایس نہیں کروایا جاتا، یہ بی ایس پولیٹیکل سائنس میں ہی اس کو ایک اسپیشلائزیشن دی گئی ہے، اس میں ہی سبجیکٹ رکھے گئے ہیں، تاہم قائد اعظم یونیورسٹی، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز جو ہیں میرے خیال میں وہ پراپر بی ایس انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ کرواتی ہیں۔ اچھا، اس کا سکوپ کیا ہے؟ اس کا سکوپ پولیٹیکل سائنس سے تھوڑا محدود ہے، اس کا سکوپ زیادہ سی ایس ایس ہے اور پی ایم ایس ہے۔ ایجوکیشنل سیکٹر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یونیورسٹیز کے اندر یہ بچے جو ہے وہ زیادہ نظر آتے ہیں ایز اے پروفیسر، کیونکہ یہ اس کا جو مین فوکس ہے وہ دراصل کیا ہے، اس کا جو مین فوکس ہے وہ ہے انٹرنیشنل افیئرز۔ تو اس کا سکوپ بھی بیسیکلی جرنلزم میں اس کا سکوپ بڑا اہمیت کے حامل ہے، جرنلزم کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فارن افیئر یا فارن منسٹری ہے اس کے اندر یہ بچے جو ہے وہ جاب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی محنت چاہیے، آپ بڑے کمپیٹنٹ ہوں اور آپ کی انگلش جو ہے وہ بڑی زبردست ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بچہ 1 2 3 زبانوں میں مہارت حاصل کر لے اور ساتھ آئی آر کر لے تو میرے خیال میں اس کی زندگی جو ہے وہ اپنی زندگی کے بہت سے مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے اور وہ معاشرے میں ایک بہتر مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے۔ تو پاکستان اسٹڈیز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ آئیڈیالوجی آف پاکستان، آپ مجھے جانتے ہیں سارے کے سارے، 9th میں پڑھا آپ نے، 10th میں پڑھا، 2nd ایئر میں پڑھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میکنگ آف پاکستان ڈسکس کیا جاتا ہے، جغرافی آف پاکستان ڈسکس کیا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان ڈسکس کیا جاتا ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان ڈسکس کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وومن رائٹ ڈسکس کیے جاتے ہیں، بیسک ہیومن رائٹ ڈسکس کیے جاتے ہیں، پاکستان کی فارن پالیسی ڈسکس کی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو کہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہیں وہ اس میں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ تو اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا سیم ہے، آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے بی ایس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی میں آپ یو سیٹ ایم تمام کیٹیگریز یو سیٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں۔ تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا سکوپ کیا ہے۔ تو ایڈمنسٹریٹو جابز میں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ پولیس میں جانا چاہتے ہیں، سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں، پی ایم ایس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سے سوالات جو ہیں وہ پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں، پاکستان کا جغرافیہ کتنا ہے، پاکستان میں کتنے آئین تھے، کب نافذ ہوا، کیسے نافذ ہوا، کون مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ تو اب آخر میں جو اس کا ایجوکیشنل جو ہے وہ تقریباً پولیٹیکل سائنس سے ہی میچ کرتا ہے۔ اسکول ٹیچر جاتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بڑی ڈیمانڈ ہے پاک اسٹڈیز کے ٹیچر کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کالج لیکچرار جاتے ہیں، یہ ہر کالج میں پاکستان اسٹڈیز، ایون آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء نے بی اے تک اس کو لازمی قرار دیا ہے پاکستان اسٹڈیز کو، پورے پاکستان کی پبلک پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کو پڑھاتی ہیں۔ پاکستان اسٹڈیز جو ہے وہ ٹیچنگ شعبے میں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ لیکچرار جا سکتے ہیں آپ سینئر اسکول ٹیچر جا سکتے ہیں، جونیئر ٹیچر جا سکتے ہیں، آپ پرائمری ٹیچر جا سکتے ہیں، تو یہ سبجیکٹ اس حوالے سے بڑا اہمیت کی حامل ہے۔ اس سبجیکٹ کی اہمیت جرنلزم میں بھی ہے، آپ کسی بھی کیونکہ آپ پاکستان کو سمجھتے ہیں، پاکستان کی ہسٹری کو سمجھتے ہیں، تو اس طرح آپ کو میڈیا ہاؤسز میں بھی جاب مل سکتی ہے۔ لیکن کیونکہ پاکستان میں میڈیا کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں آپ کو وہ جو جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پے کرنے سے قاصر ہے میڈیا، تو میرے خیال میں آپ کے لیے یہ مشکل ہوگا یہ فیصلہ۔ اب ہم آخر میں اس کا ایک انالیسس کرتے ہیں کہ بھئی کون سا سبجیکٹ جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس کا اسکوپ جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے۔ تو اس ساری کمیونیکیشن کے اندر آپ کو مکمل طور پر اس کا چل گیا ہوگا پتہ کہ کس کا اسپیکٹرم زیادہ وسیع ہے، کس کا اسکوپ زیادہ ہے۔ تو پولیٹیکل سائنس بہت بڑا سبجیکٹ، بہت اہمیت کی حامل سبجیکٹ۔ میرا جرنلزم کے ساتھ پولیٹیکل سائنس ہے پنجاب یونیورسٹی سے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں جامعہ پنجاب سے یہ دونوں ڈگریاں جو ہے وہ حاصل کروں۔ تو اب مجھے اس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنا اہمیت کی حامل ہے۔
جو ریاست کے بارے میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو حکومتوں کے بارے میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو شہری حقوق کے بارے میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس سے مجھے بحیثیت شہری بڑا فائدہ ہوا ہے، کیونکہ میں نے جرنلزم کے ساتھ ایز اے سپورٹنگ ڈگری کی تھی پول سائنس، تاکہ مجھے چیزوں کے بارے میں پتہ چلے تو لیکن اب اس کا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ بڑا اہمیت کے حامل ہے۔ اگر آپ بچوں کا داخلہ ہو جاتا ہے اس میں تو ان دونوں سے، کیونکہ ہاں میں ایک بات کہتا ہوں، اگر تو آپ فوکسڈ ہیں، آپ کی انگلش انتہائی بہترین ہے، آپ کو ایک دو زبان مزید آپ انٹرنیشنل سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ مکمل طور پہ فوکس ہیں کہ آپ نے CSS کرنا ہے یا آپ نے یونیورسٹی جاب کرنی ہے، تو گو فار IR انٹرنیشنل ریلیشن۔ لیکن اس میں ایک بات اہمیت کے حامل بھی ہے۔ ایک بچے نے مجھ سے بات کی تھی واٹس ایپ پہ کہ سر آپ مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل ریلیشن مجھے کرنا چاہیے پولیٹیکل سائنس، تو میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کو آسان الفاظ میں بیان کر دوں کہ پہلے آپ کو MBBS کرنا پڑے گا، پھر آپ کو اسپیشلائزیشن پہ جانا پڑے گا۔ تو وہ MBBS ہے سادہ الفاظ میں، اور یہ اسپیشلائزیشن ہے۔ پولیٹیکل سائنس جنرل ڈگری ہے، بڑا اسپیکٹرم رکھتی ہے، وسعت رکھتی ہے، اس میں جا کے پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کہاں جانا ہے میرے خیال میں۔ لیکن اگر آپ کو یہاں داخلہ مل جاتا ہے، لیکن آپ کا ویژن کلیئر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے زندگی میں کہاں جانا ہے، تو بیٹا وہ دن دور نہیں جب منزل آپ کا استقبال کرے اور آپ کامیاب ہوں۔ تو سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے آپ کی منزل کا تعین۔ یہ وہ ساری کی ساری جو ڈگریز ہیں یہ آپ کو لے کے جا رہی ہیں کہاں، CSS PMS کی جانب، اور صرف یہ ہے کہ کچھ ڈگریز آپ کے لیے زیادہ سپورٹیو ہیں، کچھ ڈگریز تھوڑی کم سپورٹیو ہیں۔ جیسے پولیٹیکل سائنس CSS کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ڈگری ہے، PMS کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ڈگری ہے ان کمپیریٹیو ٹو انٹرنیشنل ریلیشن، کیونکہ اس کا ایک مختصر حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ بیٹا جو ہمیں وقت ملتا جائے گا ہم مکمل طور پہ ایک ڈپارٹمنٹ کا احوال آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ، پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں جا کے ان کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے بات کر کے، اور مکمل طور پر آپ کو ایک پکچر دکھائیں گے۔ تو اس وقت کیونکہ جو اس وقت ہم کر سکتے تھے اپنے ریسورسز میں رہ کے، اور ہم نے کوشش کی کہ آپ بچوں کو اس حوالے سے مکمل طور پہ گائیڈ کیا جائے۔ پروفیسر آن لائن کا مقصد ہی یہی ہے، تعلیم اور شعور۔ ہم نے اپنی زندگی کا یہ حصہ وقف کر دیا ہے تعلیم اور شعور کے لیے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ جڑے رہیے پروفیسر آن لائن کے ساتھ، تعلیم اور شعور کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔